جو نسبت ہے اس عشرے کو ہم دیکھیں تو اتنی زیادہ جو اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے، اس کی ایک وجہ ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ اس عشرے میں حج آتا ہے، ٹھیک ہے نا، یوم عرفہ آتا ہے۔ اس عشرے میں اللہ تعالیٰ نے اس عشرے کی قسم کھائی ہے، اس کو فضیلت بخش دی، اللہ نے بخشی ہے نا۔ اللہ نے کہا کہ میں نے ان 10 دنوں کو، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں پتہ چلا کہ ان 10 دنوں میں جو جتنے بھی اعمال کیے جاتے ہیں وہ اللہ کے ہاں پورے سال کے کیے گئے اعمال سے زیادہ مقبول ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، زیادہ فضیلت والے ہوتے ہیں۔ تو یہ عشرہ تو اللہ نے مبارک کر دیا۔ اب کیا ہے کہ اس عشرے کو جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر ہے کہ آج اتنی برکتیں اس کو ملی ہیں، تو اس عشرے میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ اس عشرے میں حضرت سیدنا ابراہیم جو ہے وہ جگمگاتا ہوا نام ہمیں نظر آتا ہے کہ اس عشرے کا جو جس کو کہنا چاہیے جو بیس ہے، جو بالکل جب ہم اس کی اسٹڈی کرتے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمیں نظر آتے ہیں، کیونکہ اس عشرے میں حج آتا ہے، اور حج جو ہے یہ پورے کا پورا سنت ابراہیمی ہے۔ اور دنیا میں جتنے بھی ادیان آئے ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت جتنے بھی یعنی پیغمبر آئے دنیا میں، ان سب میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بہت بلند مقام اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ کیسے کہ ہم اگر دیکھیں تو حضرت سیدنا ابراہیم کو یہودی بھی مانتے ہیں، ان کو عیسائی بھی مانتے ہیں، ٹھیک ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمائے اس دنیا میں، وہ سیدنا ابراہیم ہی کی دعا کا صدقہ ہے۔ آپ نے دعا مانگی تھی نا کہ اے اللہ تو میری جو اولاد ہے اس میں سے ایک جماعت ایسی پیدا کر اور ایک نبی ایسا بھیج کہ جو تیری آیات لوگوں کو پڑھ کے سنائے۔ کہ حضرت سیدنا ابراہیم نے خانہ کعبہ تعمیر کیا، بیت اللہ شریف تعمیر کیا، اور تعمیر کرتے ہوئے یہ دعا مانگی گئی اور اس دعا کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں آتے ہیں تو آپ نے اپنے جو باپ ہیں ان کا، حضرت سیدنا ابراہیم کا جو ذکر ہے وہ بہت خوبصورتی کے ساتھ کیا، اور پھر جو درود پاک ہمیں لازم کر دیا گیا نماز میں پڑھنا وہ بھی درود ابراہیمی ہے۔ اس میں بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، گویا کہ ایک امتی کی نسبت سیدنا ابراہیم کے ساتھ جو پختہ کی گئی ہے، جو پکی کر دی گئی ہے، وہ اس درود کے ذریعے کی گئی ہے، ٹھیک ہے نا، کہ یہ درود جو ہے یہ ہماری زندگیوں سے سیدنا ابراہیم کو کبھی بھی نکلنے نہیں دیتا۔ تو ہمیں اپنا تعلق جو ہے وہ سیدنا ابراہیم کے ساتھ اس عشرے میں استوار کرنا ہے۔ کیسے استوار کرنا ہے؟ تعلق تو ہمارا ہے الحمدللہ، لیکن ہم نے اس کو رینیو کیسے کرنا ہے؟ درود ابراہیمی کی کثرت سے۔ ہم جب بھی جو بھی اذکار پڑھنے بیٹھیں درود ابراہیمی پڑھیں، درود ابراہیمی کی کثرت کریں اس عشرے میں، اور اس نسبت کے ساتھ کہ یہ عشرہ جو ہے یہ ابراہیمی عشرہ ہے۔ اس عشرے میں سیدنا ابراہیم کی دعا کے صدقے ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام ملے، اور ان کے ساتھ جو ہماری نسبت ہے وہ خوبصورت ہے۔ اور سیدنا ابراہیم کے اوپر انشاءاللہ ہم پورے کا پورا ایک پروگرام کریں گے، پورا ایک لیکچر کریں گے جس میں ہم سیدنا ابراہیم کے ساتھ اپنی جو نسبت ہے اس پر اور سیدنا ابراہیم کی سیرت پر ہم بات چیت کریں گے۔ آج ہم صرف اذکار کی بات پر فوکس کریں گے تو سیدنا ابراہیم کے بارے میں سورۃ توبہ کی 114 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان ابراہیم لأواہ حلیم، بے شک ابراہیم بہت آہذاری کرنے والے اور حلم والے تھے، یعنی حلم کا مطلب ہے برداشت کرنے والے۔ ابراہیم کی صفت بیان کی گئی ہے، اور اس آیت کی تکرار بھی ہمیں اس عشرے میں بہت کچھ دے جاتی ہے، بڑا نواز دیتی ہے۔ بڑی خوبصورت یہ آیت ہے۔ لأواہن کہتے ہیں گریہ زاری کرنا، بہت زیادہ اللہ کے آگے محبت کے ساتھ، رازداری کے ساتھ گفتگو کرنا، دل کے دکھ اللہ کو رازداری سے بیان کرنا۔ تو یہ آیت اللہ کے قرب کی بلندیوں پہ لے جاتی ہے۔ اس آیت کی تکرار اس عشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا اور ہمارے رب کا تعلق جو ہے بڑا اسٹرانگ کر دیتی ہے، اور اس آیت کو کثرت سے پڑھنا اس عشرے میں ہماری جو کیا کہنا چاہیے اصلاح باطن ہے، ہمارا جو
تعلق ہے اپنے رب کے ساتھ، ٹھیک ہے. ہماری جو معرفت الہی کی جو تگ و دو جو کوشش ہوتی ہے اس میں ہمیں بڑی کامیابی دیتی ہے. اس کی بڑی تاثیر ہے. ان ابراہیم لأواہ حلیم. اس آیت کے ہم ترجمے پہ غور کریں، اس آیت کے الفاظ پہ غور کریں تو آپ دیکھیں کہ اس آیت کو ایک مرتبہ آپ جب دل سے پڑھتے ہیں تو دل کے اندر چھپے تمام کے تمام جو غم ہیں، جو تمام کے تمام جو دکھ ہیں، وہ اللہ کے قرب میں ڈھل جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ابراہیم جو تھے، اللہ نے کہا کہ ابراہیم بہت آہوزاری کرنے والے تھے. تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ اللہ کو جو قربت کے ساتھ اپنے دکھ اللہ کے ساتھ بیان کرتا ہے، اللہ کو وہ بڑا پیارا لگتا ہے اور پھر اللہ اس کو محفوظ کر لیتا ہے. تو اللہ نے اس گرہ آزاری کو محفوظ کر لیا سورہ توبہ کی اس آیت میں، اور اس آیت کی تکرار ہمیں بھی انشاءاللہ اللہ کے قرب کے بلند درجوں تک لے جائے گی. اس آیت کی تکرار کرنی ہے. اس آیت کو کوشش کریں کہ اس عشرے میں زیادہ سے زیادہ پڑھ سکیں. تعداد میں آپ کو نہیں بتاؤں گی، آپ نے تعداد اپنی سہولت کے مطابق خود مقرر کرنی ہے، جتنی آپ آسانی سے پڑھ سکیں. زیادہ سے زیادہ جو ہمارے اساتذہ کرام نے فرمایا کہ اس کو آپ 40 مرتبہ تک پڑھیں، اور کم سے کم تو آپ بھلے ایک دفعہ ہی پڑھ لیں، 3 دفعہ پڑھ لیں، لیکن دل کی گہرائیوں سے پڑھیں. تو پھر آپ دیکھیں کہ آپ کا دل اللہ کیسے بدل دیتا ہے، کیسے بدل دیتا ہے. کیونکہ آہوزاری کا جو حق ہے، گریہ زاری کا جو حق ہے ایک بندے کا، وہ صرف اور صرف اس کے خالق کے پاس ہے. کہ جب بھی ہم نے اپنا دکھ بیان کرنا ہے اپنے رب کے پاس کرنا ہے. اس کے علاوہ لوگوں کے آگے ہمیں اپنے دکھوں کا ڈھنڈورا پیٹ کے کچھ بھی نہیں ملنا، کچھ بھی نہیں ملتا. بلیو کریں، جتنا بھی ہم بھاگ لیں، ہم ڈھونڈ لیں، کہیں کچھ نہیں ہے. جب کوئی سنتا ہے، پیار سے سنتا ہے، یکسوئی سے سنتا ہے، اور پھر وہ کہتا ہے کہ میں تمہارا سن کے تمہیں جواب بھی دیتا ہوں، تو وہ میرا رب ہے، صرف اور صرف رب ہے. اور ہماری تمام کی تمام عبادات جو ہم کرتے ہیں ان کا مقصد بھی یہی ہے. ان کا کیا مقصد ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اور اپنے رب کی عبادت کر حتیٰ کہ تو یقین تک آ جائے، حتیٰ کہ تیرے پاس یقین آ جائے. تو رب کی عبادت کیا ہے؟ عبد اور معبود کا تعلق رازداری کے ساتھ، جو اللہ کے ساتھ اپنے دل کا حال بیان کرنا، اور پھر جو اللہ کا رسپانس آئے اس کو سننا، اس کو محسوس کرنا، یہی عبدیت ہے نا. تو یہ مقام عبدیت بہت بلند مقام ہوتا ہے، یہ چھوٹا مقام نہیں ہوتا. اور یہ یقین، اللہ کہتا ہے اس وقت تک تم اپنے رب کی عبادت کرو جب تک تمہیں یقین نہ آ جائے. تو یہ یقین کی قوت جو ہے یہ کیسے آتی ہے؟ یہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ جب پڑھتے ہیں تو انہوں نے بھی اللہ سے کہا تھا نا کہ اللہ تو مرنے کے بعد کیسے زندہ کرے گا. تو اللہ نے کہا تھا کہ کیا تمہیں اس بات پر یقین نہیں ہے؟ انہوں نے کہا تھا یقین تو ہے، لیکن دل کا اطمینان چاہتا ہوں. تو پھر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ پرندوں کو مانوس کرو. پھر ان کو پورا کا پورا واقعہ قرآن میں بیان کیا گیا نا کہ پہاڑوں پر رکھو، وہ دوڑتے ہوئے تمہارے پاس آئیں گے. تو اللہ جب اپنے بندے کی قربت میں چلا جاتا ہے، کوئی بندہ اللہ کی قربت میں چلا جاتا ہے، تو پھر خالق اور مخلوق کی جو گفتگو ہے، جو گرہ آزاری ہے، جو چپکے چپکے عبادت ہے، ٹھیک ہے نا. تو اللہ کہتا ہے نا کہ مجھے پکارو تضرعا، اور قرآن کی آیت ہے نا، ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اپنے رب سے گڑ گڑاتے ہوئے آہستہ آواز میں اس کو پکارو. تو اللہ کو یہ پکار بڑی پسند ہے، بڑی پیاری لگتی ہے. اور ابراہیم جو ہے وہ اپنے رب کے آگے گرہ آزاری کیا کرتے تھے، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں محفوظ کر دیا، بیان کر دیا. اور ہمیں قرآن سے یہ ایک کوڈ مل گیا کہ اللہ کی جو قربت ہے اس میں جانے کا کوڈ ہے یہ کہ ان ابراہیم لأواہ حلیم. یہ آیت جو ہے اس کی تکرار ہمیں اللہ کے قرب تک لے جاتی ہے، اللہ کی محبتوں کی بلندیوں تک لے جاتی ہے. تو اس آیت کی تکرار جو ہے اس عشرے میں ہمیں کرنی چاہیے. یہ بھی ایک کیا کہنا چاہیے، ایک آپ کے لیے اسی مہینے کا ایک وظیفہ ہے، خوبصورت وظیفہ ہے. اچھا، اس کے علاوہ پھر سورہ ابراہیم کی آیت آ جاتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی جو دعا ہے وہ بیان کی ہے. جب انہوں نے دعا کی تھی اللہ سے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، ربنا
ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ تو یہ دعا جو ہے یہ تو ہم نماز میں مانگتے ہیں، ہمیں عادت ہے مانگنے کی، اس کے علاوہ بھی ہم اس دعا کو پورے شعور کے ساتھ، ترجمے کے ساتھ جو ہے اس عشر میں کثرت سے مانگیں۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے جو سے مانگتا ہے اس کی، مانگنے والے کی جو دعا ہے اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتے۔ اچھا، اس کے علاوہ کچھ لوگوں کو یہ بھی تھا کہ رزق کی فراخی کے لیے جو تنگ دستی میں ہے، رزق کی فراخی کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں، تو اس کے لیے ہمیں قرآن کریم ہی کی آیت ہے عیسیٰ ابن مریم کی جو یہ دعا تھی، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ تو یہ دعا جو ہے اس کو جو رزق کی، جن کو فراوانی کے لیے دعا چاہیے، رزق کی فراوانی کے لیے جو وظیفہ چاہیے، تو وہ اس دعا کو اس مہینے میں، اس عشرے میں جو ہے وہ ضرور مانگیں۔ اور اس کا جو ترجمہ ہے وہ بھی میں بیان کر دیتی ہوں۔ اللہم ربنا، اے اللہ، اے رب ہمارے، ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان اتار دیجئے جو ہمارے لیے اور ہمارے بعد میں آنے والوں کے لیے عید اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو جائے، اور ہمیں رزق عطا فرما دیجئے، اور تو سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ اور قرآنی دعائیں، مسنون دعائیں، بہترین وظائف ہیں، بہترین رزلٹس آتے ہیں ان کے، ہم مانگ کے دیکھیں، فوری فوری اللہ رزلٹ بھیجتا ہے، فوری فوری رزلٹ بھیجتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم مانگیں گے تو بہت کوئی دن لگیں گے، نہیں، کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں مانگنا سکھایا ہے قرآن میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے، وہی الفاظ زبردست تاثیر رکھتے ہیں اپنے اندر۔ اچھا، یہاں پر ایک اور جو روایت ہے مسند احمد اور سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، وہ میں بیان کروں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ایک شخص جو تھا وہ ان کلمات کے ساتھ جو تھا وہ مانگ رہا تھا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تو نے اللہ کے اسم اعظم کے ساتھ سوال کیا ہے؟ جب اسے نام کے ساتھ پکارا جاتا ہے تو وہ قبول فرما لیتا ہے، اور اگر اس سے مانگا جائے تو وہ عطا کرتا ہے۔ وہ الفاظ کیا ہیں؟ اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت یا حنان یا منان یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم، آمین ثم آمین۔ ان الفاظ کے ساتھ ان کلمات کو پڑھ کے پھر آپ اپنی حاجت اللہ تعالیٰ سے بیان کریں۔ دیکھیں، جو آج کل ہماری خانقاہ میں جو گفتگو چل رہی ہے، اس گفتگو میں آپ لوگ جو ہیں تھوڑے مجھے کنفیوز دکھائی دے رہے ہیں۔ انشاءاللہ اس ٹاپک پر جو گفتگو چل رہی ہے ایک الگ سے ہم نشست کریں گے، جس میں آپ کے تمام جو ابہام ہیں انشاءاللہ وہ دور ہو جائیں گے، آپ کا ذہن کلیئر ہو جائے گا۔ جب بھی ہم پہ کوئی مصیبت پڑتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، تو ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ اپنے رب ہی سے دعا کرنی ہے۔ اپنی تئیں جو ہم اسباب کر سکتے ہیں وہ ہم کرتے ہیں، لیکن دعا ہم اللہ ہی سے کرتے ہیں، اور دعا اللہ سے مانگنی اللہ کو پسند ہے کہ ہم اللہ سے دعا مانگیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر ہم جو وظائف کرتے ہیں، جو اذکار کرتے ہیں، وہ ہم اللہ ہی سے مانگ رہے ہوتے ہیں، لیکن کیا ہے کہ ہم اس کی ہم نے حقیقت کو سمجھنا ہوتا ہے کہ ان میں کہیں خدا نہ خواستہ ہمارا انداز یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم یہ پڑھیں گے اور ہم یہ کروا کے رہیں گے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہم یہ دعا مانگیں گے اور انشاءاللہ ان کلمات کی برکت سے اللہ ہماری دعا قبول کرے گا، اگر ہمارا یہ انداز ہے، یہ انداز درست ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ مسنون دعا ہونی چاہیے، قرآنی دعا ہونی چاہیے، اور عاجزی اور انکساری کے ساتھ ہونی چاہیے، اور صبر کے ساتھ ہمیں اپنی دعا کی قبولیت کا انتظار کرنا ہوتا ہے، اور یقین یہ رکھنا ہے کہ دعا ہماری قبول ہوگی اور ضرور ہوگی، اور اگر اس دنیا میں نہیں تو اگلی دنیا میں ہمیں اس کا بہترین اجر ملے گا، اور ایسا اجر ملے گا کہ لوگ کہہ اٹھیں گے اس وقت کہ کاش ہماری دنیا میں کوئی دعا بھی قبول نہ ہوئی ہوتی۔ تو جو وظائف، ایسے وظائف جن کے کرنے پہ ہمیں 100% گارنٹی کے ساتھ رزلٹ چاہیے،
ان وظائف کو کرنے سے علماء اکرام نے جو ہے وہ ہمیں تنبیہ کی ہے، اس سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ سے ہم کچھ بھی زبردستی نہیں منوا سکتے، وہ تو رب ہے، تو رب کے ساتھ کوئی زبردستی کر سکتا ہے؟ بتائیں، اس کے ساتھ کوئی زبردستی نہیں ہوتی، اس کے آگے تو التجا ہوتی ہے یقین کے ساتھ، بھروسے کے ساتھ۔ جب یقین اور بھروسہ ہوتا ہے تو پھر اس کے ساتھ ہمیں صبر سے اپنی دعا کی قبولیت کا انتظار کرنا ہوتا ہے، اور یہی انداز ہے وظائف کا، یہی انداز ہے اذکار کا۔ ہم نے اللہ سے مانگنا ہے، ہم نے وظیفے جتنے بھی کرنے ہیں وہ اس یقین، امید اور انداز کے ساتھ کرنے ہیں کہ ہم اپنی عرضی پیش کر رہے ہیں اللہ کے ہاں۔ یہ عرضیاں ہوتی ہیں ہماری، التجائیں ہوتی ہیں ہماری، جن کو ہم قرآن کے اور مسنون دعاؤں کے خوبصورت کیا کہنا چاہیے کہ سفارشی کلمات ہیں یہ ہمارے، ان کے ساتھ ہم اللہ سے مانگتے ہیں، اور اس یقین کے ساتھ ان کے ساتھ مانگتے ہیں کہ ان الفاظ میں بڑی تاثیر ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے، اور جو دعائیں پیغمبروں نے اپنی زبان سے ادا کی اور اللہ نے ان کلمات کو پسند کر کے قرآن کا حصہ بنا دیا، تو ان میں خیر ہی خیر ہے۔ ان کے یہ جب مانگی جاتی ہیں تو یقین رکھیں قبول ہوتی ہیں، یقین رکھیں، یہی یقین ہمارا ایمان ہے، ضرور قبول ہوتی ہیں، اور اس کی قبولیت یا تو اس دنیا میں ملے گی یا آخرت میں ملے گی۔ ٹھیک ہے، عقیدہ آخرت کے بغیر تو مسلمان کا ایمان ہی مکمل نہیں ہے نا، تو ملتی ہے یقیناً، اس دنیا میں بھی اس کے ثمرات ملتے ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں، مصیبتیں دور ہوتی ہیں، وہ حاجت اگر پوری نہیں ہو رہی تو کچھ اور زیادہ اہم تھا ہماری زندگی میں ہونا جو ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو یہ بات ہمیں ہمیشہ اس بات کو یقین کے ساتھ اپنے ذہنوں میں راسخ کر لینا ہے کہ ایسا کبھی ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک انسان دعا مانگے اور اس کی دعا قبول نہ ہو۔ تو پھر اب ہم دیکھتے ہیں کہ عشرہ ذی الحجہ جو ہے، اس کی فضیلت کے اوپر ہم نے جتنی بھی بات کی، اس سے ہمیں یہ سمجھ میں بات آئی کہ یہ ایام اللہ کے ہاں سب سے زیادہ مقبول ہیں، پسندیدہ ہے کہ ان ایام میں عبادت کی جائے، اور ان ایام میں راتوں کی عبادت، ٹھیک ہے، دن کی عبادت، اس کی بڑی فضیلت ہے، اور جو انشاءاللہ جو روزے ہیں، روزوں کی فضیلت ابھی ایک حدیث میرا خیال ہم نے بیان کی، اور اس کے علاوہ جو یوم عرفہ کا روزہ ہے، یوم عرفہ کی جو اہمیت ہے اس کے اوپر ہم آئندہ کسی لیکچر میں بات کریں گے۔ آج ان الفاظ کے ساتھ جو ہے میں اپنی گفتگو کو سمیٹتی ہوں کہ اللہ کریم جو ہم نے سیکھا اس میں برکت ڈال دے، ہمارے فہم میں، ہمارے دلوں میں، ہمارے شعور میں قرآن کا، دین کا علم جو ہے وہ صحیح معنوں میں اتار دے۔ اللہ ہمیں دین اسلام کو سمجھنے والا بنا دے، اور دین اسلام کے اس پیغام کو آگے پھیلانے والا بنا دے۔ آمین ثم